ڈاکٹر موہن منجانی سے ایک ڈیل ہوئی ایم کیو ایم کی. ڈیل یہ ہوئی کہ ہم آپ کو اقلیتوں کی نشست دیں گے قومی اسمبلی میں. تو کمٹمنٹ اس بات پہ ہوتی ہے کہ جب ہم 16 نشستیں جیتیں گے، 16-17 نشستیں جیتیں گے کیونکہ اس پہ ایک اقلیت کی نشست ملتی ہے، تو ہم آپ کو آپ کا مطلب ہم آپ منتخب ہو جائیں گے تو آپ ہمیں 5 کروڑ روپے دو گے. اچھا، پھر ایسے ہوتا ہے کہ الیکشن میں جب 5-6 روز رہ جاتے ہیں تو ایم کیو ایم کو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے. ظاہر ہے سیاسی جماعت ہوتی ہے، وہ کیمپین کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے. تو انہیں ڈاکٹر موہن کو اپروچ کیا کہ بھائی صاحب وہ جو ڈیل ہوئی تھی نا 5 کروڑ روپے لے کے آئے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہماری ڈیل تو اس پہ لاک ہوئی تھی کہ 5 کروڑ روپے جو ہے وہ جب آپ نشستیں جیتیں گے پھر ہوگی، مطلب پھر ہمیں 5 کروڑ روپے. ایڈوانس میں نو منی، ایڈوانس میں کوئی اپ فرنٹ کوئی پیسے نہیں ہوں گے، پیسے نہیں ہیں. تو وہ پھر ایسے ہوتا ہے کہ موہن جو ہے اس کو دھمکایا جاتا ہے ایلیجلی مبینہ طور پہ، اور ڈاکٹر موہن نا دبئی بھاگ جاتا ہے کراچی سے. اچھا ہاں، میں نے وہ دبئی کی اس کی ٹریول بھی نکالی ہے. اس سٹوری پہ ہم نے کوئی 12 دن کام کیا اور پھر یہ سٹوری ہم نے مارکیٹ میں لائی. تو ڈاکٹر موہن بھاگ جاتا ہے دبئی. جب وہ دبئی بھاگتا ہے تو ادھر الیکشن کمیشن نا اس کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیتا ہے. ایم کیو ایم 17 نشستیں جیتتی ہے تو اس کو ظاہر سی بات اقلیتوں کی ایک نشست ملتی ہے، مطلب اکارڈنگ ٹو لا ای سی پی لاز اس کو ایک سیٹ ملنی تھی. تو ڈاکٹر موہن نے جب دیکھا کہ ایم کیو ایم تو 17 نشستیں جیت گئی تو وہ واپس دبئی سے کراچی آیا. وہ ٹریول ڈاکومنٹس بھی میرے پاس ہے. آیا تو وہ بیگ میں پیسے اٹھا کے نا وہ ایم کیو ایم کے پاس آیا مبینہ طور پہ، کیونکہ ایک جرنلسٹ کے طور پہ میں مبینہ کے لفظ استعمال کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے میری سیٹ دے دے. انہوں نے کہا کہ سیٹ تو نہیں ملے گی. انہوں نے کہا کہ سیٹ تو ہم نے سنجے پروانی ایک دوسرا کینڈیڈیٹ ہے جو ایم پی اے بھی رہ چکا ہے، ایم این اے بھی رہ چکا ہے، ایم کیو ایم کے ایک کور ورکر ہیں. انہوں نے کہا ہماری اس کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے 10 کروڑ پہ، اور ہم نے اسے قرآن پہ حلف دیا ہے، کیونکہ سنجے پروانی کو لگ رہا تھا کہ چونکہ ڈاکٹر موہن کا اس کا نوٹیفیکیشن مطلب اس کو ریزرو میں پہلے نمبر پہ رکھا گیا ہے، تو ایم کیو ایم نے اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ ہم اس کو چینج کریں گے. تو 10 کروڑ میں مبینہ طور پر یہ ڈیل ہو گئی. تو ڈاکٹر موہن جو 5 کروڑ روپے لے کے آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ سیٹ کی قیمت ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایسے تو نہیں ہو سکتا، اب تو سنجے پروانی کے ساتھ 10 کروڑ روپے میں ڈیل ہوئی ہے. تو ڈاکٹر موہن بڑے پریشان ہو گئی. انہوں نے کہا آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے پیسے نہیں دیے. ایم کیو ایم نے ان کو کہا. خیر وہ ایسے ہوا کہ الیکشن کمیشن نے ڈاکٹر موہن کو نوٹیفائی کر دیا کہ ڈاکٹر موہن ممبر قومی اسمبلی بن گئے، اور ڈاکٹر موہن سیدھا اس نوٹیفیکیشن کے بعد اسلام آباد پہنچے اور انہوں نے قومی اسمبلی آ کر جو ممبران کو کارڈ ایشو ہوتا ہے، وہ کارڈ کے لیے انہوں نے اپنی تصویر بھی بنائی اور ڈاکٹر موہن کو کارڈ بھی جاری ہوا. بٹ ڈاکٹر موہن جلدی میں تھا اور پریشر میں بھی تھا ایلیجلی بائی ایم کیو ایم، تو انہوں نے حلف نہیں لیا. تو اس کے بعد نا ایم کیو ایم کو جب پتہ لگا کہ ڈاکٹر موہن اپنا کارڈ بھی بنا چکے ہیں، تو ایم کیو ایم کے ایک وکیل الیکشن کمیشن کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ڈاکٹر موہن جو ہے وہ وڈرا کر رہا ہے اس سیٹ سے، اور آپ سنجے پروانی کو جو ہے یہ سیٹ دے دیں جو ہمارے دوسرا کینڈیڈیٹ ہے. تو الیکشن کمیشن کے جو ڈی جی الیکشن کمیشن ہے سعید گل صاحب، ایک بہت کمپیٹنٹ افسر ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی وہ ہم نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، ایک بندے نے کارڈ بھی لیا ہے قومی اسمبلی سے، تو کیوں واپس وڈرا کر رہے ہیں؟ تو ایم کیو ایم کے وکیل نے کہا کہ وہ اس کی طبیعت اچھی نہیں ہے، صحت اچھی نہیں ہے اور وہ وڈرا کر رہا ہے. اس نے کہا یہ تو بہت بڑا معاملہ ہے. اس نے ڈاکٹر موہن کو کال کی اور ڈاکٹر موہن سے کہا کہ یہ آپ کیوں وڈرا کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا بھائی میں کیا وڈرا کرنا ہے. اس نے کہا کہ آپ قومی اسمبلی کے نشست سے دستبردار ہو رہے. اس نے کہا میں تو دستبردار نہیں ہو رہا. انہوں نے کہا آپ کا وڈرال اپلیکیشن آئے الیکشن کمیشن کے پاس اور اس پہ آپ کے دستخط ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا. تو پھر الیکشن کمیشن کے اس افسر نے ڈاکٹر موہن کو واٹس ایپ پہ وہ اپلیکیشن بھیجی. اور دوسرا نقطہ یہ ہے، دوسرے جو ورژن ہے اسٹوری میں، وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر موہن اس وقت اسلام آباد میں تھے اور ڈاکٹر موہن کو بلایا گیا. یہ 2 ورژن ہے اس کہانی کے اندر. تو جب الیکشن کمیشن کو پتہ چلا کہ جو ڈاکٹر موہن ہے اس کے وڈرال اپلیکیشن جعلی دستخطوں سے ہے، تو وہاں پہ ایم کیو ایم کے وکیل کو سرکاری طور پہ جو تھریٹ کیا گیا، اور دوسرا ورژن یہ ہے کہ اس کو وہاں پہ تھوڑا زد و کوب کیا گیا. اچھا. تو یہ معاملہ ہوا کہ فیصلہ جو ہے وہ ڈاکٹر موہن کے حق میں آیا. ایم کیو ایم نے جا کے سندھ ہائی کورٹ سے اس جو الیکشن کمیشن کا آرڈر ہے اس پہ اسٹے لیا، اور انہوں نے موقف اپنایا کہ الیکشن کمیشن نے اس کو صحیح طرح نہیں سنا، اور اس الیکشن کمیشن کو ڈائریکشن دی جائے کہ اس کو دوبارہ سنا جائے.
تو وہ مسئلہ جو اسٹے ہے وہ الیکشن کمیشن آتا ہے, اور الیکشن کمیشن میں جیسے ہی وہ اسٹے آتا ہے اس کے بعد سعید گل صاحب کا ایک کریٹیکل وقت میں جو ڈی جی الیکشن تھے ان کا تبادلہ ہو جاتا ہے. اچھا, جو افسر اس کیس کو ڈیل کر رہا تھا جو جس افسر نے اس کیس ڈاکٹر موہن کے حق میں فیصلہ دیا تھا اس کا تبادلہ ہو جاتا ہے اور اس کو ڈی جی ٹریننگ بنایا جاتا ہے, جس سے الیکشن کمیشن کے ساکھ پہ بھی سوالات اٹھتے ہیں. اور وہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کریٹیکل ٹائم میں جب الیکشن کا پروسیس ہی ختم نہیں ہوا تھا پورا, اس میں سعید گل صاحب کا ٹرانسفر ہونا کئی سوالات کو جنم دیتا ہے. تو اس کے بعد الیکشن کمیشن نے اس کو سسپینڈ کیا ٹیمپرری. انہوں نے کہا کہ جو ممبرشپ ہے, جو نوٹیفکیشن ہے, اس کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے ٹل فردر آرڈرس. تو یہ اچھا, بیک ٹو دا اولڈ اسٹوری. ہوا یہ تھا کہ ڈاکٹر یہ جو پہلے کینڈیڈیٹ تھے ان کا نام گیا تھا ای سی پی میں ایم کیو ایم کی جانب سے کہ اگر ہم سیٹیں جیت گئے تو ریزرو میں ہمارے یہ بندے ہوں گے. ہاں, ایک نام نہیں ہوتا, کئی نام ہوتے ہیں. تو اس میں انہوں نے الیجڈلی 5 کروڑ روپے لیے تھے ان سے, اور اس کے پیسے بعد ابھی دیے نہیں تھے. اپ فرنٹ پہ اس نے پیسے نہیں دیے, بٹ وعدہ کیا گیا تھا کہ جب ایم کیو ایم 16 نشستیں جیتے گی اس کے بعد جو ہے وہ, کیونکہ 16 نشستوں کے اوپر ایک اقلیت کی نشست ہے. اچھا, یہ جو دوسرے بندے ہیں ڈاکٹر سنجے پاروانی, تو ان کے ساتھ الیجڈلی کتنے اس پہ ہوا تھا, بات ہوئی تھی وہ اس کے ساتھ 10 کروڑ میں ڈیل ہوئی. اچھا, اور ایم کیو ایم نے قرآن پہ حلف دیا کہ ہم یہ سیٹ آپ کو دیں گے. پہ لے لیتے نا. نہیں تو حلف جو ہے وہ تو پیسے لینے والے دیتے ہیں نا, دینے والے. وہ کمٹمنٹ تو ایم کیو ایم نے کرنی تھی. خیر یہ جب ہوا تو میں نے سب سے پہلے سنجے پروانی کو اپروچ کیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ بے بنیاد سٹوری ہے, یہ ڈاکٹر موہن جو ہے نا غلط بیانی کر رہا ہے, اور میں نے کوئی پیسے نہیں دیا. انہوں نے اس سٹوری کی تردید کیا, اور انہوں نے کہا سنجے پروانی نے کہ پارٹی کو لگا بعد میں کہ ڈاکٹر موہن ایک سویٹیبل کینڈیڈیٹ نہیں ہے, اور میں چونکہ وہ فارمر ایم پی اے بھی رہ چکے اور ایم این اے بھی, میں ایک کمپیٹنٹ کینڈیڈیٹ ہوں, اس لیے پارٹی نے یہ فیصلہ کیا. لیکن انہوں نے پیسے دینے کی وہ اس معاملے کی تردید کی. پھر میرے اور فروغ نسیم صاحب کے جو سابق وزیر قانون ہے 27 منٹ کال پہ بات ہوئی, اور میں نے اس سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ جو ڈاکٹر موہن ہے انہوں نے پارٹی کے کئی قائدین کے درمیان میں بیٹھ کے اس پر دستخط کیے تھے کہ میں وڈرا کر رہا ہوں, اور پھر اب وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے, اور یہ جو ہے پروپیگنڈا کر رہا ہے. تو اس نے کہا کہ میری صحت اچھی نہیں ہے اور میں پارٹی ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں لے سکتا. یہ بھی سننے کو ملا تھا کہ کوئی را کا الزام بھی لگا تھا کہ را کے ایجنٹ. اچھا, پھر ایسے ہوا کہ جب یہ میری سٹوری آئی تو اس کے بعد کراچی کے جرنلسٹ نے پورے ملک میں یہ میرے ٹویٹر پہ اس پہ ٹریفک جو آئی تھی, ویوز آئے تھے, وہ 3 لاکھ سے بہت ہے اس سٹوری کے اوپر. تو ایم کیو ایم پہ ایک دباؤ آیا, تو رابطہ کمیٹی نے نا ایک خبر جاری کی کراچی کے صحافیوں کو, اور ٹویٹر پہ بھی وہ خبر انہوں نے ڈال دی سوشل میڈیا کے اوپر. انہوں نے کہا کہ ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز نے رپورٹ دی ہے کہ ڈاکٹر موہن جو ہے وہ ہاسٹائل ایجنسیز کے لیے کام کرتا ہے دوسرے ممالک کے, اس کا پروبیبلی اشارہ را کی طرف تھا, اور اس کا انڈین ہائی کمیشن میں آنا جانا ہے. اچھا, تو پھر اس پہ یہ سوال اٹھا کہ بھائی ایم کیو ایم کے رابطہ کمیٹی میں گزشتہ کئی سال سے کام کرنے والے اتنے سینئر لیڈر وہ را کا ایجنٹ ہے. تو میں نے کراچی میں کچھ سرکاری جو ایک ادارہ ہے وہ طاقتور, اس کے کچھ افسران سے میں نے کمپنی سے میں نے بات کی. میں نے کہا بھائی یہ مجھے ایک خبر ہے, یہ ایک رپورٹ دے دے جو ڈاکٹر موہن کے حوالے سے جاری ہوئی ہے کہ وہ ہاسٹائل ایجنسیز کے لیے کام کرتا ہے. تو انہوں نے کہا ایسی کوئی رپورٹ نہیں ہے. اس نے کہا میں چیک کرتا ہوں. پھر اس نے 1 گھنٹے بعد مجھے رپلائی کیا کہ ایسی کوئی رپورٹ. میں نے کہا بھائی یہ تو ایم کیو ایم چلا رہی ہے کہ آپ لوگوں نے رپورٹ دی ہے. انہوں نے خیر ایم کیو ایم کو اپروچ کیا, انہوں نے کہا رپورٹ کدھر ہے. ایم کیو ایم اس پہ دباؤ میں آ گئی. وہ ادارے کے افسران نے اسے کہا کہ بھائی صاحب وہ سرحد کے اس پار ایک فاشسٹ بیٹے ہیں, اور چونکہ ہندو کا معاملہ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ اور سکھوں کا معاملہ انڈیا کے ساتھ بڑا لنکڈ ہے, خاص کر ہندو کا معاملہ, تو وہ اس پہ واویلا کر سکتا ہے. خیر ایسے ہوا کہ اس بیچارے پہ یہ الزام لگایا گیا پاکستان میں مذہب اور محب وطنی ہمیشہ خطرے میں پڑ جاتی ہے. تو ڈاکٹر موہن پھر ابھی وہ دبئی میں ہے, اور میرے کچھ ذرائع نے کہا کہ وہ اس وقت اسپتال میں زیر علاج تھے کچھ روز کے لیے, کیونکہ ایم کیو ایم نے اسے ایلیجڈلی دھمکی دی ہے کہ ہم آپ کا جینا حرام کر دیں گے اگر آپ اس سیٹ سے دستبردار نہیں ہوئے, اور آپ نے کراچی میں ہی رہنا ہے. تو وہ اس وقت جو ہے وہ شدید دباؤ میں ہے, اور دبئی میں روپوش ہے, مطلب پاکستان سے فرار ہو چکے ہیں.
جو ایک سوال آتا ہے، سوری ٹو کٹ یو آف، کہ جو یہ لوگ آتے ہیں مائنورٹی سیٹس کے اوپر، تو یہ تو عام عوامی لوگ نہیں ہوتے، یہ تو خود بھی ایک ایلیٹ کلاس ہے ان کی، چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ سکھ ہو، جو ان پارٹیوں کے ذریعے آتے ہیں ریزرو سیٹس پہ. انفارچونیٹلی اینڈ نان لیکلی پاکستان میں جو خواتین آتی ہے 90% خصوصی نشستوں کے اوپر، جو 60 نشستیں ہیں، ہاں، وہ کسی نہ کسی ایم این اے کی، بابی، کسی نہ چاچی، کسی پولیٹیکل مامی. لیڈر، وہ سارے وہ جو آنٹیاں آتی ہے نا، اور اس کے لیجسلیشن میں کوئی بہت کم کردار ہوتا ہے. میں نے گزشتہ 5 سال میں دیکھا پارلیمان کے اندر ان کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، وہ لیکن صرف آتے ہیں، ووٹ ڈالتے ہیں بل کے حق میں اور چلے جاتے ہیں. ان کا کوئی وہ نہیں ہے. اچھا، پھر جب اقلیتوں کے نشست پہ جو سکھ آ رہے ہیں اور ہندو آ رہے ہیں، موسٹلی کرسچن بہت کم آتے ہیں ان نشستوں پہ، تو وہ پاکستان کے بڑے کاروباری طبقوں سے ان کا تعلق ہوتا ہے. میں آپ کو انگلیوں پہ گن سکتا ہوں کہ جو بھی پارلیمان میں آتے ہیں، جو سینٹ میں آتے ہیں، وہ ارب پتی نہیں تو کروڑ پتی ضرور ہے، مطلب وہ کروڑ پتی ضرور ہیں. تو یہ جو تقسیم ہے، وہ ایک تو یہ کہ سب سے پہلے ٹاپ کلاس کے جو ہندو ہوتے ہیں، کاسٹ کے جو کاسٹ سسٹم ہے ہندو کے اندر، تو موسٹلی جو ٹاپ کاسٹ ہے، جو امیر بھی ہے، کاروباری ہے، ان کو یہ نشستیں ملتی ہے. اور پھر ان کو باقاعدہ طور پہ موسٹلی جو 80% نشستیں وہ ڈیل کے ذریعے ہی، مطلب فائنینشیل ڈیلوں کے ذریعے ہی وہ بکتی ہیں. اچھا، پھر ایم کیو ایم نے یہ کیا، ایم کیو ایم کو لگا کہ شاید یہ اسٹوری جو ہے، مجھے ایم کیو ایم کے 2 بڑے سینئر لوگوں نے یہ خبر دی تھی جس پہ میں نے کام کیا 11-12 دن. تو ایم کیو ایم نے نا پوری رابطہ کمیٹی تحلیل کر دی اگلے روز. کیوں؟ ان کو لگا کہ شاید الطاف حسین گروپ کے اندر اس رابطہ کمیٹی میں الطاف بھائی کے جو کوئی جانشین ہو کوئی شاید. جانشین ہیں جنہوں نے یہ خبر بریک کی تھی، اور وہ خبر مجھے انہوں نے نہیں دی. اور اس میں انٹرسٹنگلی خواجہ دارالحسین صاحب سے پارلیمنٹ میں میرا آمنا سامنا ہوا، اور اس کیس کے 2 گواہان بھی ہے. اس جو خواجہ صاحب نے ورژن دیا، میں نے اسے پوچھا کہ ڈاکٹر موہن کے ساتھ آپ کے پیسوں کی ڈیل ہوئی تھی، وہ خبر میں نے کی تھی. اس نے کہا ڈیل نہیں ہوئی تھی، ڈونیشن وہ دے رہا تھا 5 کروڑ روپے. So he confirmed that indirectly کہ کہ 5 وہ کروڑ روپے ڈونیشن جو ہے وہ دے رہے تھے. تو یہ آپ دیکھیں نا کہ اقلیتوں کی ایک نشست جو 5 کروڑ سے ڈیل شروع ہوئی اور 10 کروڑ پہ ختم ہوئی، تو تقریباً تمام سیاسی جماعتوں کے اندر یہی ہوتا ہے. کوئی بہت کم ایسے اکا دکا کیس ہے کہ جو غریب ہندو یا غریب سکھ جو ہے وہ یہاں پر آتا ہے. بٹ وہ بھی میرے خیال میں سمبولکلی ہوتا ہے، سمبولکلی اپنے نمبر بڑھانے کے لیے کرتی ہیں پارٹیاں. اور اکثر پیپلز پارٹی میں سے لوگ ہاں، آتے یہ ہیں. ایسے سٹنٹس پیپلز پارٹی لیتی ہے. اب ہندو سینیٹرز دے کے، ہندو ایم این ایز دے کے، وہ امیر ترین لوگ ہیں. ان کا لائف سٹائل اگر آپ دیکھیں تو کاروباری لوگ ہیں. نہیں، کراچی میں تو ایک بڑی ڈفرینٹ کلاس ہے. ایون آپ اگر حیدرآباد جائیں، آپ کراچی جائیں، جو بڑے بڑے تاجر ہیں آپ کو ملیں گے سندھی، ان میں آپ کو ہندو ملیں گے، کیونکہ جو سندھی مسلمان ہیں وہ تو سرکاری نوکریوں کے پیچھے پاگل ہوتے ہیں، بٹ یہ ان سے زیادہ اسمارٹ ہیں.